ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شق الجيوب وضرب الخدود فليس منا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مصیبت، پریشانی اور غم کے وقت سینہ کو بھی کرے، اپنے چہرے کو مارے اور بال نوچے، یہ ہماری امت میں سے نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے خوشی کے لیے اور غمی کے لیے احکامات مقرر فرمائے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوشی اور اپنی غمی اسلامی اصولوں کے تحت منائیں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اگر اسلام کی خلاف ورزی کی، جو دین ہمیں بتلاتا ہے اس طرح ہم نے نہیں کیا، الٹ کیا، خوشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور غمی میں ہم حد سے زیادہ شروع کر دیا، تو فرمایا بجائے اجر و ثواب کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ناگہانی آفات آ گئی، اب اس کی وجہ سے بھی آدمی آپے کے اندر رہے، حد کے اندر رہے۔ اگر حد میں نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم، یہ دودھ پینے کے لیے ان کو باہر بھیجا تھا۔ کبھی کبھی عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جایا کرتے تھے۔ آخری اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت انتہائی خراب ہے، آپ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹے کو گود میں اٹھایا، اس وقت جان کنی کا عالم، روح نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں لیا، بوسہ لیا، اتنے میں وہ دم روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے اور فرمایا یا ابراہیم ان بک لمحزونون، تیری وجہ سے ہم غم زدہ ضرور ہیں، تیرے فراق کی وجہ سے ہم غم زدہ ضرور ہیں۔ صحابی نے دیکھا یا رسول اللہ یہ آنسو بہا رہے ہیں آپ، ادھر آپ نے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اسلام نے اجازت، یہ محبت کا تقاضا ہے، آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن پھر ارشاد فرمایا فلیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا۔ حد سے زیادہ بڑھ جائے، زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور جاہلوں والے کام شروع کر دیں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور سینہ کو بھی شروع کر دیں فرمایا اسلام کے۔ اس لیے بھائی آپ اگر کہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ سکوت میں رہوں، یہ دنیا اس طرح کی نہیں۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے دونوں طرح کا مجموعہ بنایا، خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی۔ ہاں جب جنت میں پہنچے گی خوشی ہوگی، وہاں کوئی غم کا گزر ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں رہتے ہوئے ہم صبر کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت مومن کا کام یہ ہے کہ زبان سے کہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا ہماری خصوصی رحمتیں پھر ان پہ نازل ہوتی۔ وبشر الصابرین، پھر ایسے صبر کرنے والوں کو مبارک دو کہ اللہ کی خصوصی رحمت کے تم مستحق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح دین سیکھنے، سکھانے اور عمل کی توفیق دے۔